الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، وعظ و نصیحت اور وعظ و ارشاد یہ بچے کے تربیت میں مفید ترین وسیلوں میں سے ہے۔ اس پر کچھ بات بھی ہوئی تھی، مزید کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین گرامی، وعظ و نصیحت پر مشتمل آیات سے قرآن کریم پر ہے، اور اتنی زیادہ، اتنی کثرت کے ساتھ آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اس کثرت کے ساتھ وعظ و نصیحت کی باتیں دیگر کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، تورات میں، انجیل میں، دوسری چیزوں میں، کہ جس کثرت کے ساتھ جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے معزز ناظرین گرامی کہ ہر ایک کے لیے ہے، بچے کے لیے مستقل، عورتوں کے لیے مستقل، قوموں کے لیے بحیثیت قوم، پوری قوم کے لیے وعظ و نصیحت کی مثالیں، اور پھر مومنین کے لیے مستقل وعظ و نصیحتیں، انسانیت کے لیے بغیر کسی قومی نام کے، مذہب کے نام کے، یعنی پورے انسانیت کے لیے بھی اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہر ایک کے دو چار مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو رہنمائی لینے میں آسانی ہو اور اپنے بچوں کے تربیت کے لیے کچھ اصول مل جائے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو قرآن سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک اولاد میں سے ایک بچہ نافرمان نکلا۔ عظیم ہستی حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے گھر کے اندر ان کا ایک بچہ اپنے باپ کے پند و نصائح کو قبول کرنے کا اہل نہیں تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام آخری عمر تک تلقین کو چھوڑتے نہیں ہیں، وعظ و ارشاد کو چھوڑا نہیں انہوں نے، آخری حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پہلے تو ان کو سمجھاتے رہے، قوم کے ساتھ ان کو بھی سمجھاتے رہے، جس طرح قوم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا گزرا کہ قوم کی ہلاکت کا اللہ کا حکم ہوا کہ قوم ہلاک ہوگی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، کشتی بنایا، اور اس کے بعد طوفان نوح برپا ہوا۔ تو اس موقع پر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنے اس بچے کو کیا فرما رہے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بچے ہدایت کی اس کشتی میں داخل ہو جاؤ، اس پر سوار ہو جاؤ، یہ کامیابی کا گھر ہے، اور کامیابی کے لیے میرے ساتھ ہونا تمہارا ضروری ہے، اور یہ کفاروں کے ساتھ مت ہو جاؤ، یہ تو سارے ہلاکت و برباد ہونے والے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے کو کامیابی کی دعوت دیتے رہے،
اور اس کو کامیابی کی نصیحت کرتے رہے کہ کامیابی کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میری کشتی میں سوار ہونا ہے اور آئندہ جا کر میرے دین کو اپنانا ہے، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا، دین کو نہیں اپنائے گا، وہ ہلاک ہوگا، وہ منکر ہے اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو طوفان برپا کیا ہے یہ منکرین کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طوفان برپا کیا۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ بھائی میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ تک پانی نہیں پہنچے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا پہاڑوں پہ چڑھنا آج کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ پہاڑ سارے کے سارے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ فرمایا کہ بچانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کو خاص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے کشتی میں سوار ہوں گے۔ تو بچے نے نہیں مانا، تو آخر میں کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور ایک نافرمان بیٹے کے نام سے قیامت تک اس کا نام چل رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی اس کو حضرت نوح کے نسب سے باہر کر دیا گیا، کیونکہ دوسری جگہ آتا ہے انہ من اہلی، اللہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے کیونکہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ بھائی یہ تمہارے فیملی میں شامل ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اعمال جو ہے وہ نیک نہیں ہے، یعنی یہ عمل میں آپ کے اہل خانے میں داخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نظر میں جو ہے وہ نسب کا اعتبار نہیں ہے بلکہ عمل کا اعتبار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال آپ کی جیسا اعمال نہیں ہے، اس لیے آپ کے نسب میں شامل ہی نہیں ہے، اور یہی چیز جا کے اس کی بربادی کا سبب بنے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر بنی اسرائیل کے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور جا کے ابو کو سناتے ہیں آج رات کو میں نے یہ خواب دیکھا، چھوٹے ہیں۔ تو آپ کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو سنت عمل یہ ہے کہ اس کو ہضم کرنے چاہیے، اس کو چھپانے چاہیے۔ ایسے لوگوں سے جو حسد کر سکتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب نے بھی یہاں پر یہ فرمایا، کیونکہ خواب ایسے تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی امتیازی شان کو ظاہر کر رہا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا جو وراثت تھی وہ ان کو ملنے تھی۔ تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا اظہار نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ جب اس کا اظہار کریں گے تو بھائیوں میں حسد پیدا ہو جائے گا، اور یہ حسد جو ہے نا ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ لوگوں کی ہزاروں سال کی محنت کو ختم کر دیتی ہے اور قوم کی عزت و ناموس کو برباد کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان حسد ڈال دے گا بھائیوں کے بیچ میں، اور فیملی جو ہے نا وہ فیملی نہیں رہے گی، تتر بتر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی اسلوب ہے۔ پھر مثال لیتے ہیں آگے عورتوں کے اعتبار سے، تو دیکھیں حضرت مریم کو اللہ رب العزت خود وصیت فرما رہے، واعظ فرما رہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ رب العزت نے ایک خاص اعزاز کے ساتھ آپ کو چن لیا ہے، کہ اللہ رب العزت آپ کے وطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کریں گے بن باپ، اور آپ کو ایک فضیلت دینے لگے اللہ رب العزت اپنے زمانے کی عورتوں کو۔ اب آپ نے کیا کرنے ہیں؟ اس فضیلت کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود وصیت فرما رہے، القاء کر رہے ہیں حضرت مریم کے دل میں،
خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے خود مخاطب کیا ہے اور ان کو واعظ کی ہے، نصیحت کی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. فرمایا اے نبی کی بیویوں، اپنے آپ کو عام عورتوں جیسے نہ سمجھو، تم ایک معزز گہرانے کی خاتون ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا ماں بنانا ہے، مائیں بننی ہیں آپ نے اور ان کے مربی بننی ہے. تو فرمایا کہ خود تقوی اختیار کرو. اللہ نصیحت کر رہے ہیں، کن کو واعظ فرما رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقینا. فرمایا تقوی اختیار کریں، اور فرمایا کہ جب بھی آپ کو امت کے کسی فرد سے بات کرنی ہو تو بات کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. فرمایا کہ بھائی جیسے عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتی ہیں تو ناز و نخرے کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، تو فرمایا کہ بھائی ناز و نخرے کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. کہ جن کے دل کے اندر نفاق ہے یا برائی کا جو ہے نا کیا ہے، گناہوں کا اندر اثر ہے، تو وہ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بھائی میں اچھا لگتا ہوں گا اس لیے اس طرح بات کی. فرمایا نہیں، تمہارا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ماں جیسا ہونا چاہیے. ماں کا جو لہجہ ہوتا ہے، پروقار لہجہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس جیسے آپ کا لہجہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت خود تربیت فرما رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں قوموں کے اعتبار سے مشہور مثالیں موجود ہیں سورہ بقرہ کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانی اللہ نے ذکر کیا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم. کہ تم لوگوں نے یہ جو گھونسلہ پرستی کی ہے، جو دوسروں کے سامنے سجدہ کیا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی توبے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور توبہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. تو پوری قوموں کا اللہ رب العزت نے اس طرح وصیت کی قوموں سے. پھر آگے دیکھیں انسانیت کے ساتھ ہے، پورے انسانیت کو نصیحت کی اللہ رب العزت نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں دیکھیں واضح نصیحت کا اسلوب ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور تمہیں پال پوس رہا ہے، تمہیں اولاد دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر آگے نعمتیں بتلائی ہیں اور مومنین کو مخاطب کر کے دیکھیں، ان کو نصیحت کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے بات کو مانو. تمہاری خیر خواہی بلائی اللہ کی بات ماننے میں ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننے میں. تو آپ نے دیکھا کتنے آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہر کیٹیگری کے اعتبار سے، بچے سے لے کر عورت کیا، مرد، قومیں، پوری انسانیت کو واعظ و نصیحت کی. تو پتہ ہی چلا کہ بھائی کہ واعظ و نصیحت اولاد کی تربیت میں انتہائی مؤثر اور مفید جو ہے نا وسائل میں سے. تو مربی کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو واعظ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں اور اچھی اچھی مثالیں ان کو دیتے رہیں. تو اس طرح ہمارے بچے کی کیا ہوگی؟ ایمانی تربیت ہوگی، نفسیاتی تربیت ہوگی، معاشرتی تربیت ہوگی، اخلاقی اقدار کی تربیت ہوگی. اللہ سے امید ہے کہ آپ ہمارے بات کو لیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھرپور کردار ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.